آپ ہی کے ہیں، ہمارے پیدا کرنے میں کوئی شریک نہیں تھا ہوگا۔ اے اللہ آپ تنہا ہیں، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی۔ تھوڑے دنوں کے لیے آپ نے ہم کو یہاں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، جاؤ میرے بندوں میں آزمانا چاہتا ہوں۔ یا اللہ نہ تو ہم پہلے اس زمین کے اوپر تھے اور نہ کچھ دنوں کے بعد رہیں گے، چلے جائیں گے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ بڑے بڑے آئے، سب خاک کے ذروں میں ڈھل گئے۔ آج اس دنیا کے دھوکے نے، دنیا کی حرص نے، مال کی لالچ نے، اچھے اچھے مکانوں کی دل میں جو لبھاٹ ہے، لبھاٹ اور اس کے جو مزے ہیں، عیش و عشرت، یا اللہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس دھوکے سے نکال لیجیے، ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج پورے عالم میں مسلمانوں کا یہ حال ہے، کوئی ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ بڑے بڑے مظالم کٹ گئے، مار دیے گئے، ذبح کر دیے گئے، عزتیں لٹ گئی، گھر اجڑ گئے، کوئی حال نہیں آتا۔ الہی آپ کے نبی اور ہمارے پیارے لاڈلے ہمارے محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ہم کو بتا کے گئے ہیں وہ سب سچ ہے۔ بتا دیا تھا جب ناچ گانے عام ہو جائیں گے تو اللہ کی نگاہ میں تمہاری رتی برابر پرواہ نہیں ہوگی۔ مجرم ہے، مجرم ہے، مجرم ہے۔ یا اللہ پوری امت بحیثیت امت کی مجرم ہے۔ جہاں دیکھو اختلافات ہیں، تفریق ہے، انتشار ہے، گھر گھر میں، خاندان خاندان میں، مسجدوں مسجدوں میں، مرکزوں مرکزوں میں، خانقاہوں خانقاہوں میں، مدرسوں مدرسوں میں، جہاں دیکھو ایک عجیب کیفیت ہے۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عجیب مخمصے کی حالت ہے، ایسے حالات کا شکار ہے کہ اس کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے۔ میرے اللہ کچھ آپ نے مبہم اور چھپا کے نہیں رکھا، سب کھول دیا آپ نے۔ قرآن میں فرمایا تم توبہ کر لو میرے بن جاؤ، تم توبہ کر لو میرے بن جاؤ، سارے مصیبت اور آفتوں کے بادل ہٹا دوں گا۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، آج مبارک وقت ہے، اس مبارک وقت میں بیٹھ کے ہم تائب ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو غفلتیں جو گناہ ہم سے ہوئے سب کو آپ معاف فرما دیں۔ یا اللہ ہمارے لیے قبر کی منزل سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، ہم تو بڑے گنہگار ہیں، نہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع سے ہے، نہ ہمارا دین و ایمان ڈھنگ اور صحیح ہے۔ یا اللہ ہمارے معاملات صحیح ہے، جب جس کو چاہا گالی دے دی، برا بھلا کہہ دیا، جہاں سے جس کا چاہا قرض دبا لیا، جس کا چاہا ستا دیا۔ اللہ ایسی زندگی دے دے میرے اللہ۔ یا اللہ میں نے آپ سے بہت مانگا، پھر سے مانگتا ہوں، یہ بڑی تمنا ہے اللہ، ایسی زندگی دے دیجئے کہ کسی مسلمان سے نہ دل میں کینہ ہو، نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ دل میں کینہ ہو، نہ ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر ایک کے لیے آرام اور راحت کا ذریعہ تو بنے لیکن تکالیف کا ذریعہ نہ بنے۔ ایسی چہیتی پسندیدہ زندگی جو آپ چاہتے ہیں ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ سود کی لائن کا گناہ، بے حیائی کی لائن کا گناہ، آنکھوں کا زنا، کان کا زنا، دل کا زنا، مخلوق کو ستانے کا گناہ، رشوت دینے لینے کا گناہ، اور بیوی پر ظلم و ستم اور گالیاں دینے کا گناہ، اور نہ معلوم کیسے کیسے ہم سے ہوئے۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دے ہمیں۔ یا اللہ ایسی زندگی دے دیجیے جس میں دنیا کی بھی خوشیاں ملے اور آخرت کی بھی خوشیاں ملے۔ اے خوشیوں کے مالک اللہ، اے عزتوں کے مالک اللہ، اے راحتوں کے مالک اللہ، اے پرسکون زندگیوں کے مالک اللہ، ہمیں اپنے خزانوں سے یہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ میں جہاں جہاں ظلم ہے، ایک جگہ کی سن کے فارغ نہیں ہوتے کہ دوسری جگہ پہ حالات شروع ہوتے ہیں۔ اے اللہ وہاں کی بربریت اور ظالمانہ کارروائیاں نہ دیکھی جا رہی ہے نہ سنی جا رہی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ بہت ہو چکا، بہت ہو چکا میرے مولا، بہت ہو چکا، رحم رحم رحم۔ اے اللہ ایک بچہ دو قبروں کے بیچ میں ملک شام کا لیٹا ہے، ادھر اس کی ماں
زمین کے نیچے ہے، ادھر اس کے بعد زمین کے نیچے ہے، وہ بچہ آسمان کی نیلی چھت کے نیچے دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے مجھے کیوں مارا گیا، میرے والدین کے ساتھ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، مجھے ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنایا گیا۔ ربا ہم ہو تو چاہے جیسے، لیکن نام صرف آپ کا لیتے ہیں، نام صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیتے ہیں، اور اسی نسبت پر مارے جا رہے ہیں۔ اے اللہ آپ اس نسبت پر رحم فرما کر اللہ ظلم کو دور فرما دیجیے، ظالموں کو ہدایت دے دیجیے، سب کے دل آپ کے قبضے میں ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں، اے اللہ ان کو ایسی عبرتناک سزا دیجیے کہ مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں، ایسی عبرتناک سزا دیجیے کہ پھر وہ مسلم قوم کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ یا اللہ بہت ہو گیا، رحم فرما دیجیے، آپ کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو ہم ان معصوم بچوں کی آہوں کا واسطہ دیتے ہیں، آپ کو ہم ان بوڑھوں کی آہوں اور فریادوں اور نالوں اور چیخوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ ایک بوڑھا جس کے گھر کے 6 نوجوان بیٹے شہید کر دیے گئے، جب ہمارے جاننے والے تیمارداری کے لیے وہاں پہنچے، وہ بوڑھا بالکل گنگ اور بے زبان بیٹھا تھا، ایک لفظ اس سے بولا نہ گیا۔ اللہ ہم آپ سے صرف رحم کی بھیک مانگتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم لائق ہیں، لا اپنے لائق ہونے کا تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، ہمارا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہم مستحق ہیں، لیکن الہی جواب کی ایک صفت کریم ہے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو نالائقوں کو بھی دیتا ہے اور لائقوں کو بھی۔ یا اللہ آپ ہم پر رحم فرما، اس ملک کے حالات جو خطرے کی گھنٹی دکھا بجا رہے ہیں، یا اللہ ان کا رخ بھلائی کی طرف پھیر دے، خیر کی طرف پھیر دے، امن و چین کی طرف پھیر دے، سکون کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ پورے ملک میں اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ یا اللہ یہ ملک وہ ملک ہے، یہ سرزمین جہاں ہم بیٹھے ہیں، جہاں کے رہنے والوں نے آج ساری دنیا میں دین کی قیادت کی، مدرسوں کے راستے سے، تبلیغی جماعت کے راستے سے، الہ العالمین۔ یا اللہ یہ ایک جگہ تھی جو اختلاف سے بچی تھی، اب اس کا بھی شیرازہ بکھر رہا۔ یہ ایک جگہ تھی جہاں ہم لوگوں کو کہتے تھے جاؤ اپنا ایمان بناؤ، جاؤ اپنی ایمان نماز روزہ صحیح کر لو۔ اللہ کس کی نظر لگ گئی، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ اتحاد اتفاق پیدا فرما دیجیے، دوبارہ اس ملک میں اسلام و ایمان کی ہوائیں چلا دیجیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ یا اللہ الیکشن میں جو اس ملک کے لیے، علاقے کے لیے خیر ہو، اللہ سے کامیاب فرما دے، اسے اچھے ووٹوں کے ساتھ اسے جتا کر اور قوم کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، وہ مسلمانوں کی بھی خدمت کرے اور وہ غیروں کا بھی خیر خواہ ہو، وہ ہندو بھائیوں کا بھی خیر خواہ ہو، ان کے لیے بھی ہمدردی رکھتا ہو اور اپنے مسلمانوں کے لیے بھی جذبات محبت رکھتا ہو۔ یا اللہ ایسے کو آپ کامیاب فرمائیے، اور ایسے کو کامیاب فرما کر یا اللہ مساجد کی، دینی اداروں کی، مراکز کی، خانقاہوں کی، تبلیغ جماعت کی حفاظت کا آپ سامان کروا دیجیے۔ جو ایسا ظالم ہو جس نے کسی کو نہ چھوڑا ہو، غریبوں، مسکینوں، بے سہاراؤں، لاچاروں، سب کے گلے میں جس نے چھری چلا دی ہو، اللہ اسے ہماری نظروں سے ہٹا دیجیے، دور کر دیجیے، ہٹا دیجیے، اور اسے ایسا بنا دیجیے کہ آگے آنے والے عبرت کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے، عبرت کا نشان بن جائے۔ اور اے اللہ اگر آپ کی طرف سے
اس کے حق میں ہدایت ہے تو اسے ایمان و اسلام کا علم بردار بنا دیجیے، علم بردار بنا دیجیے۔ بعض ہمارے احباب اس طرح کی بشارتیں سناتے ہیں، اللہ آپ کے علم میں ہے، اگر ایسا کچھ ہو تو دین اسلام کا علم بردار بنا کر اس ملک میں یا اللہ ہر سطح پر عوامی اور حکومتی سطح پر ایمان و ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے۔ اللہ جو ہم نے دعائیں مانگی ہے، اللہ مبارک وقت ہے اور مبارک جگہ ہے، ہمیں اپنے در سے اللہ محروم نہ لوٹائیے، اللہ محروم نہ لوٹائیے۔ آپ اگر محروم کر دیں گے ہم کون سے در پہ جائیں گے؟ دوسرا کوئی در نہیں ہے۔ ہم سب کی جھولیاں بھر دیجیے، جو بھی جائز تمنا ہو اللہ سب کی پوری فرما دیجیے۔ اللہ جو جس مشکل میں بیچارہ پھنسا ہو، سب آپ کے بندے ہیں، آپ کے قبضے میں ہے سب کچھ، آپ کے اشارے کن سے سب کی مشکلیں دور ہو سکتی ہے۔ اللہ سب کی مشکلیں دور فرما دیجیے، جس میں سہولت کا معاملہ فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں اللہ پر بیماری کے فیصلے کو صحت کے فیصلے میں تبدیل فرما دیجیے۔ ہماری جو دعائیں ہم نے مانگی آج اس وقت مانگی، زندگی بھر میں عمر بھر میں خلوت و ذلت میں مانگی، یا اللہ وہ ساری دعائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جو دعائیں مانگی، یا اللہ وہ ساری کی ساری ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کے حق میں بھی قبول فرمائیے، والدین کے حق میں بھی، گھر والوں کے حق میں، دوست احباب رشتہ دار متعلقین، اور میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کے ہر مسلمان فرد کے حق میں یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک منٹ بیٹھیے۔